السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارمغان حجاز پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منکرین حدیث کا فتنہ اور اس کی تاریخ۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کیونکہ دور جدید میں جس طرح مختلف فتنوں نے سر اٹھایا ہے اور کچھ فتنے تو دوبارہ جنم لے رہے ہیں، جو پہلے تھے پھر ختم ہو گئے پھر سے جنم لے رہے ہیں، ان میں منکرین حدیث کا فتنہ بہت شد و مت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اب یہ کوئی بات نئی نہیں ہے، نہ ہی یہ فتنہ کوئی پہلی بار رونما ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے، اس کی تاریخ پہ جانے سے پہلے اور اس کے موجودہ دور میں لوگ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان پہ بات کرنے سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کے دو بنیادی جو منبع ہیں جیسے قرآن اور حدیث، ان میں سے ایک پہ ایمان لانا اور دوسرے سے انکار کرنا، یہ ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین حدیث جتنے بھی ہیں، زیادہ تر ان میں سے وہ قرآن پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن کو لے کے چلتے ہیں، لیکن حدیث کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث اسی ذریعے سے ہم سے پہنچی ہے جس ذریعے سے قرآن پہنچا ہے۔ صحابہ کی جماعت ہی ہم تک قرآن منتقل کرنے کا ذریعہ بنی اور صحابہ کی جماعت ہی ہم تک احادیث پہنچانے کا ذریعہ بنی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی جو ان لوگوں کا موقف ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو حدیث کی حفاظت یا اس کی جو چھان بین چھان پٹک جو اس میں جرح و تعدیل کا ایک عظیم کارنامہ علماء نے انجام دیا، اس کے بعد احادیث کی حفاظت پہ سوال اٹھانا ممکن نہیں رہا۔ پھر یہ تضاد اپنے اندر بہت سی مختلف تہیں رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ قرآن کو لے کے چلیں گے تو قرآن اسی ذریعے سے پہنچا ہے جس ذریعے سے ہم تک حدیث پہنچی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو لے کے چلیں گے اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ جن پہ قرآن اترا ان کو چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو چھوڑ کے آپ قرآن کو کیسے سمجھ سکیں؟ اس بات کی نفی تو قرآن خود کر رہا ہے۔ کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم میں سے ہی ہے اور ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ رسول کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا جو تم پہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ حدیث کو جب ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے تو قرآن کی تعلیم آپ کو کون دے گا؟ یہ بات غور کرنے کے لائق ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات کہ منکرین حدیث کے دعوے کی نفی کہ وہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اس کا رد تو خود قرآن سے ہی ہو گیا۔ پھر اسی طرح قرآن کی اکثر مقامات پہ آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، چلو اللہ کی اطاعت تو ہوگی قرآن میں، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، جب رسول کی زندگی کے جتنے بھی واقعات، جتنے بھی ان کے قول، جتنے بھی انہوں نے فرامین جاری کیے، اس سے آپ منہ موڑ لیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اس سے آپ منہ موڑ لیں گے تو آپ قرآن کا ہی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے علاوہ مسائل اور عبادات کا فہم حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب قرآن سے ہٹ کے کوئی بندہ کیسے سمجھے گا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ سب کو معلوم ہے۔ سب کو معلوم کیسے ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہ حدیث سے پتہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور پھر ایک تواتر کا سلسلہ جو پوری امت میں چلا آ رہا ہے، اس کے ذریعے ہمیں بتایا کہ حج ذی الحج میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ نے فرمائی، میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے تقابل ارباح۔ اب اس کتاب میں تنقید کی گئی ہے منکرین حدیث پہ کہ یہ چار بندے تھے جن میں ایک عبداللہ چکڑالوی تھا جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ ان چاروں بندوں نے نماز کا الگ الگ طریقہ دیا، الگ الگ نماز کی تعداد، کسی نے کہا کہ 3 نمازیں، کسی نے کہا 4 نمازیں، کسی نے کہا 5 نمازیں ہیں قرآن کے مطابق۔ تو ان میں آپس میں چار منکرین حدیث، ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ پھر نماز پڑھنے کا طریقہ، رکوع، سجود، قیام، اس سب کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا اور ان کے صحابہ کی پہنچائی ہوئی تعلیمات سے پتہ چلے گا۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کن کو دینی ہے، کن کو تو چلو قرآن میں ذکر ہے، لیکن کتنا دینا ہے اب اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسی طرح مثلاً تمام مسائل اور عبادات کا جو فہم ہے وہ حدیث کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ
جتنی تفسیریں آپ اٹھا لیں، خیر ان لوگوں نے اپنی بھی کوئی تفسیریں کی ہوئی ہیں جن کو کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن میں امت کی اجتماع کی بات کروں، اجماع کی بات کروں کہ جن تفسیر پہ لوگوں کا اتفاق ہے، مثال کے طور پہ تفسیر ابن کثیر، اس میں سے اگر حدیث اور سنت نکال دیں تو پیچھے وہ تفسیر تو ہو نہیں سکتی، بالکل مطلب ایک چھوٹی حجم کی کتاب بن جائے گی جو قرآن سے ہی قرآن کی تفسیر کرے گی، اس کے علاوہ وہ کسی کو اگر سورس نہیں لے تو۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تین چیزیں کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے نہیں سمجھا جا سکتا، مسائل اور عبادات کا فہم حدیث کے بغیر نامکمل ہے، تفسیر قرآن کی کرنا حدیث کے بغیر انتہائی مشکل امر ہے اور نامکمل رہے گا وہ۔ اب آتے ہیں اس فتنے کی تاریخ کی طرف، اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4605 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منکرین احادیث کے فتنے سے ہمیں کیسے خبردار فرمایا۔ حدیث ہے جی، جناب عبید اللہ اپنے والد حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں کہ وہ اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو تو وہ آگے سے کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو کتاب اللہ میں جو پائیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ اب اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں کہ اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی احکام پہنچے، کوئی حکم پہنچے، تو وہ آگے سے کہے کہ ہم تو جو کتاب اللہ میں لکھا گیا ہے اسی کو پائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، حدیث پر عمل نہیں کریں گے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ یہ ان الفاظ کو یاد رکھیے کیونکہ آگے اس کے ریلیٹڈ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن آنے والی ہے۔ چلتے ہیں انکار حدیث یعنی منکرین حدیث کے تاریخی پس منظر کی طرف۔ پہلی صدی ہجری میں تو حدیث پہ منوان عمل ہوتا رہا اور اس میں کوئی ایسے شکوک و شبہات کا یا کوئی ایسے سوالات نہیں اٹھائے گئے جس سے حدیث کی تدوین اور ان کی صداقت پہ کوئی حرف آئے۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں جس گروپ نے سب سے پہلے انکار حدیث کے فتنے کی بنیاد رکھی وہ تھے خوارج۔ یہ لوگ تشدد پسندی کی وجہ سے قرآن کریم کی من مانی تعویلات کرتے تھے اور حدیث کی شرعی حیثیت اور حجیت سے انکار کرتے تھے۔ مثلا یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں، اور بہت سے کبار صحابہ کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اسلام چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی تشدد پسندی تھی۔ یہ لوگ حاملہ عورتوں کو کہ پیٹ میں چاقو سے بچے نکال کر ان کو ذبح کرتے ہوتے تھے، یہ ایک فتنہ تھا پہلا۔ اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں متنبہ اور ہمیں خبردار کر دیا تھا، لیکن یہاں پہ صرف ان کے انکار حدیث پہ بات ہوگی، ان کی باقی ایکٹیویٹیز پہ ہم کبھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ لوگ حدیث کو مانتے تھے کہ حدیث ہاں ایسی ہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو حجت نہیں مانتے، کہ یہ بس خالی قصے کہانیوں تک محدود ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ ان کو یہ پتا تھا کہ تشدد پسندی کی جس راہ پہ ہم چل پڑے ہیں حدیث سے اس کا کلا کما ہو جاتا ہے، اس پہ بند باندھا جا سکتا ہے۔ خارج کے بعد جو دوسرا منکرین حدیث کا گروہ اٹھا وہ معتزلہ تھے۔ یہ لوگ اپنے عقل و فہم اور اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق کسی حدیث کو مان لیتے تھے، کسی کو انکار کر دیتے تھے، جو ان کے مطلب سے موافقت رکھتی تھی اس کو وہ مان لیتے تھے، اور جو ان کے خیالات ان کی عقل کے ساتھ ٹکراتی تھی کہ مطلب ان کی عقل میں یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو حدیث میں اس کے خلاف کوئی چیز آ گئی تو یہ اس کو انکار کر دیتے، کہتے یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد جب علماء نے جیسے امام احمد، امام غزالی رحمہ اللہ، امام ابن حزم اور اس طرح کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف کتابیں لکھی، رسائل لکھے اور ان کا علمی رد کیا، تو اس کے بعد معتزلہ کا خاتمہ ہو گیا۔ انکار حدیث کا فتنہ تقریباً 1100 سال تک سو گیا۔ 13ویں صدی میں برصغیر میں، عرب میں نہیں، عراق میں نہیں، اچھا پہلا فتنہ عراق میں اٹھا تھا جو خوارج اور معتزلہ کا تھا، اس کے بعد جو 1100 سال بعد یعنی 13ویں صدی میں دوسرا انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، وہ اٹھا برصغیر میں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ اس طرح کے جو ملک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، ان میں اٹھا۔ اور اس فتنے کو دوبارہ جگانے والے اور کوئی نہیں تھے، ان کا نام تھا سر سید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی۔ یہ لوگ بڑے ڈکے چھپے اور ٹیکنیکل انداز میں حدیث کا انکار کرتے تھے، لیکن فارمولہ ان کا بھی معتزلہ والا تھا کہ شرعی معاملات میں جہاں اپنا فائدہ دکھائی دیا حدیث کو پکڑ لیا۔ سیرت نبوی پوری کی پوری سر سید احمد خان وہ بڑے مزے لے کے سناتے تھے اور اپنی کتابوں میں بیان کرتے تھے، لیکن جہاں حدیث میں ان کے مطلب کے خلاف بات آ جاتی، ان کے مطلب کے خلاف مطلب برطانوی سامراج کے خلاف جو لوگ جن لوگوں نے ان کو لانچ کیا تھا اس کے خلاف اگر بات آ جائے تو سر سید کہتے جی کہ نہیں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کا انکار کر دیتے چاہے اس کی سند کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے سود کو حلال کیا، مزید مطلب مغربیت زدہ باتوں کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے اس وقت وہ حدیث کی اہمیت تھی، اب جو ہے نہیں رہی، اب اس کو ہم بدل دیں گے، تو انہوں نے اس طرح انکار حدیث کیا، لیکن ڈکے چھپے الفاظ میں۔ وہ کچھ لوگوں نے ان پہ جب انکار حدیث نشاندہی کی تو سر سید نے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھ پہ تہمت لگاتے ہیں، میں تو مانتا ہوں
اور میں تو حدیث سے استدلال کرتا ہوں، حالانکہ وہ حدیث سے جو استدلال کرتے تھے وہ وہیں پہ کرتے تھے جہاں ان کا اپنا مطلب پورا ہوتا تھا۔ خیر، سر سید کے بعد ایک اور آدمی جس کا نام مولوی عبداللہ چکڑالوی تھا، وہ اور اس کے ماننے والے اٹھے۔ یہ ایک ایسا گروہ تھا جس نے تقریباً 1300 سال میں پہلی بار حدیث کا بالکل ہی انکار کر دیا، کہا کہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ایسا ملعون انسان تھا کہ یہ حدیث کو لہو الحدیث کے نام سے یاد کرتا تھا۔ لہو الحدیث کا مطلب، لہو کہتے ہیں فضول بات کو، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے ماننے والے اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے تھے۔ اس نے قرآن کا ایک ترجمہ بھی کیا ہے، ترجمہ قرآن بالقرآن، اس طرح کے نام سے کچھ۔ اچھا، اب اس حدیث کو یاد کریں، سنن نبی داؤد کی 4605، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوگا کہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تکیے سے، اور ان کے سامنے کوئی میری بات آئے گی، میری سنت آئے گی، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو کتاب اللہ میں جو پائیں گے وہی اسی کو مانیں گے۔ تو یہ بندہ، اس بندے پہ وہ حدیث بالکل فٹ بیٹھی۔ کیسے؟ کہتے ہیں یہ تکیے سے ٹیک لگا کر حدیث سنتا تھا اور اس کا انکار کر دیتا تھا، یعنی بالکل ہٹ درمی میں اور بغاوت اور سرکشی میں اسی مقام پہ پہنچ گیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کر کے اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد اس کے فالورز میں سے ایک بندہ ہوا اسلم جراج پوری، پھر ماضی قریب میں تمنا مادی اور غلام احمد پرویز جیسے لوگ، ان لوگوں نے انکار حدیث میں جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ڈالا اور لوگوں کو حدیث سے متنفر کیا اور منکر کیا۔ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈھکے چھپے انداز میں اور سر سید والی ٹیکنیک پہ فتنہ انکار حدیث پہ کی ترویج میں کام کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ نام میں نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، حسن ظن کی بنیاد پر، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں ایز اے مسلمان، بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس کے رستے پہ چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ چلنا ہے یا خوارج کے رستے پہ چلنا ہے، معتزلہ کے رستے پہ چلنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی حدیث کو نہیں پکڑنا، تو ہم قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ لوگ زندیق ہیں، سب کے سب۔ اچھا، آج کل یہ فتنہ دوبارہ ٹویٹر پہ اور فیس بک وغیرہ پہ آپ کو اکثر ایسے نمونے مل جائیں گے سوشل میڈیا پہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں بھی منکرین حدیث ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چھپے ہوئے غدار، لیکن ان کے پیچھے جو محرک ہے وہ اور ہے۔ یہ زیادہ تر مغربی نظام تعلیم اور اورینٹلسٹ سے مرعوب ہو کر یہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کی صحت پر شبہات اور سوال اٹھاتے ہیں۔ مزے کی بات کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے، کچھ عرصے کے بعد وہ جا کے خود ہی ملک دین میں شامل ہو گئے اور کافر ہو گئے۔ تو اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس بارے میں کسی کو بھی کوئی سوال جواب ہیں تو میں حاضر ہوں، انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلے ہفتے کسی مثبت پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔